اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا بلاگس یوٹیوب چینل۔ ارائیں ایک ذات ہے، اس ذات کے لوگ پاکستان میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ارائیں کہاں سے آئے تھے؟ آپ میں بھی بہت سے ارائیں قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے، بلکہ میں بھی ارائیں قوم سے ہی ہوں۔ آپ دوستوں کو ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ ذہن میں رہے کہ ذات صرف ہماری پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس پر فخر کرنا مناسب نہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر پنجابی، پٹھان، ارائیں، راجپوت وغیرہ۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے۔ دوستو، پہلے ہم اہم واقعات جانیں گے، پھر تفصیل سے ارائیوں کی تاریخ سنیں گے۔ تو اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ارائیں ذات کے آباء و اجداد جو 712 عیسوی میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برصغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں سے 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک قایا کے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور برصغیر میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ عرصوں کے بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں پھیل گئیں۔ اریحائی یا ارائی سے محمد بن قاسم علیہ رحمہ اللہ کے لشکر سے ارائی لفظ کی تشریح راجہ داہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والے 12,000 کا اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے کا نام مقدمۃ الجیش تھا، جو تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر کے 3 یا 4 میل آگے سے راستے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف کا لشکر میسرہ اور درمیان والے لشکر کا نام قلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا، جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی ہے، اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات خود لڑی ان میں بھی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کی نشانی والے جھنڈے کا نام الرایہ ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرایہ کی نسبت سے ارائیں کہا جانے لگا۔ لفظ ارائیں عرب میں جب بولا جاتا تو سننے میں ارائیں ہوتا تھا، کیونکہ عربی میں الف کے بعد لام نہیں بولی جاتی۔ ارائیں لفظ کو انگلش میں ارین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ ارین یہ نے یورپ سے آ کر حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی، اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام کے ارائی قوم برصغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں آئی تھی۔
جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے ہی سے منسلک ہیں۔ آرائی برادری کا شعبہ کام ہے۔ جیسا کہ ہر برادری کا پیشہ اس کی پہچان ہوتی ہے، جیسا کہ گجر قوم کا پیشہ جانور پالنا، مغل قوم کا پیشہ لوہار، جٹ قوم کا پیشہ کھیتی باڑی کرنا، ایسے آرائیوں کی پہچان زمیندار یعنی کہ زمینوں کا مالک ہونا ہے۔ تاریخی پس منظر۔ اب آتے ہیں تفصیل سے ان آرائیوں کی تاریخ سنتے ہیں۔ آل زعین کی آمد 1200 سال قبل از مسیح ہے۔ عین یا راعین محب العدیہ یعنی قحطانی النسل خاندان بنو حمیر کے ایک اولو العزم اور باہمت شہزادے بنی مسرت زیاد الجہور کے اولاد سے ہیں۔ یہ خاندان یمن میں بادشاہی کرتا تھا۔ بنو حمیر قحطان سے 7ویں پشت میں تھا۔ قحطان کے بیٹے کا نام بیسر تھا جو حضرت ابراہیم کا ہم عصر تھا۔ پریم نے جب ایک قلعہ جبل روعین پر تعمیر کیا تو اس کا نام پریم زوعین پڑ گیا۔ پریم زوعین کو آرائیوں کا مورے سے اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے آرائیوں کو آل زوعین بھی کہا جاتا ہے۔ پریم زوعین کی اولاد سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نعمان زوعین رضی اللہ عنہ تعالی ہیں، جنہوں نے سنہ 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پڑھ کر اسلام قبول کر دیا تھا۔ آرائیں وہ افراد ہیں جو اسلامی جنگوں میں جھنڈوں کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ اس فتح کی نشان والے جھنڈے کا نام آریہ ہوتا تھا۔ آرائیں قوم کا آبائی علاقہ دریائے اردن یا دریائے فرات کے کنارے اریحن نامی مقام جو ملک شام کی سرزمین تھی۔ جب یہ لوگ سرزمین ہند پہنچے تو آرائیں اور بعد ازاں آرائیں کہلائے۔ آرائیں قبیلے کے مشہور سردار شیخ سلیم آرائیں ہیں، جنہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے دینی علوم و فیض حاصل کیا۔ لوگ ان کے پاس فیصلہ کروانے آتے تھے۔ شیخ سلیم آرائیں کے فرزند شیخ حبیب آرائیں اپنے وقت کے بزرگ تھے، جنہوں نے شہدائے کربلا کی تحجیز و تدفین کی تھی۔ شیخ محمد حبیب آرائیں کے فرزند شیخ حلیم آرائیں بھی عظیم ہستی ہیں، جنہوں نے محمد بن قاسم بن عقیل کے ساتھ مل کر راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ سنہ 712 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کی منظوری سے گورنر دمشق حجاج بن یوسف نے اپنے نوعمر داماد محمد بن قاسم کو 12,000 شامی جہادی لشکر جس میں 6,000 آرائیں قبیلے کے افراد شامل تھے راجہ داہر کی راجدھانی سندھ میں بھیجا۔ راجہ داہر اپنی فوج سمیت جنگ میں مارا گیا۔ محمد بن قاسم نے ملتان، بناکیر، ستلج، دلی اور دریائے سرسوتی تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں آرائیں لوگ برصغیر کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ جرنیل سپہ سالار محمد بن قاسم 3.5 سال ہند اور سندھ میں رہے۔ اسی دوران میں خلیفہ ولید اور گورنر حجاج بن یوسف کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا اور خلیفہ سلیمان نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر ظلم کیے۔ فتح ہند کے بعد خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کر قید کرا دیا۔ محمد بن قاسم 7 ماہ قید میں رہے اور بعد میں وفات پا گئے۔ خلیفہ سلیمان نے شیخ حلیم آرائیں کو محمد بن قاسم کا ساتھی ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے آرائیں قوم نے اپنے وطن واپس نہ جانے اور برصغیر میں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ حلیم آرائی نے آرائیں لوگوں میں زمین تقسیم کی تو آرائیں فوج نے ملازمت چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ آرائیوں کا پیشہ زراعت اور باغبانی ہے۔
खेती बाड़ी का तरीका भी तमाम अक़वाम ने इन्हीं से सीखा। आराई अरबी नस्ल से हैं, मगर अरब से हजम तक के सफर में इनकी जबान और तहजीब में नुमाया फर्क आया है। आराई उर्दू जबान का लफ्ज है, पंजाबी अराई कहते हैं। आराई के माने काश्तकार यानी जमींदार के हैं। लफ्ज अराई दरअसल अरबी जबान का लफ्ज है जो किसरत इस्तेमाल और इम्ताद जमाना से आराई बन गया। उर्फ़ आम में आराई कहा जाता है। सदियों तक गैर अरब इलाके में रहने और मकामी आबादियों के साथ घुल मिल जाने की वजह से अरब आराई जहां अपनी अरबी जबान छोड़कर अजमी हो गए, वहां इन्होंने बरे सगीर की मकामी जबानों पर भी गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि आज बरे सगीर की जबानों में बेशुमार अरबी अल्फाज शामिल होते चले गए। मकामी लोगों के लिए अरबी हर्फ हा का असल तलफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल था और लफ्ज़ आराई वक्त के साथ साथ फिर बिलाखिर आराई बन गया। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल हमारी दुनिया व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त इमाद अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।